یہ جو روزے ہیں رمضان ایک مہینے کے اندر پورے ہم ایک پروسیس سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب 5 نمازیں رکھی تھیں، زندگی میں ایک دفعہ حج رکھا تھا اور نمازیں 5 ہیں، رمضان میں بھی ہم نمازیں پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ سے ایک مستقل عبادت کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اور اس سے حاصل کرنا کیا مقصود ہے؟ سب سے پہلے وہ بنیادی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس کو تازہ کیجیے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے یہ عبادات، یعنی جیسے میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اپنے تعلق کے اظہار کے اسالیب تلاش کرتا ہوں، اسی طریقے سے جب مجھ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، مجھے ایک دن اس سے ملنا ہے، یہ حقائق جب مجھ پر واضح ہو جاتے ہیں، میں اسی کی رحمتوں کے سہارے جی رہا ہوں، میری اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے، میری احتیاجات کے لیے مجھے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ چیز جب مجھ پر اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار سے میرے تعلق کی جہتیں کیا ہیں۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جہتیں بنیادی طور پر 3 ہی ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا باطن یہ چاہتا ہے کہ جس مالک نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے یہ شعور دیا ہے، جس نے مجھے ابدی زندگی کی بشارت دی ہے، میں اپنا سر اس کے سامنے رکھ دوں۔ یہ پرستش کا جذبہ ہے جو جیسے ہی معبود کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو میرے باطن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے محبت کے اظہار کے لیے کبھی ہم مصافحہ کرتے ہیں، کبھی کسی کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی اپنی ماں کے پاؤں چوم لیتے ہیں، یا باپ کے ساتھ اسی طرح اپنے اظہار عقیدت کے اسالیب تلاش کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی عظمت کے اعتراف کے بعد اور اپنے ساتھ اس کے تعلق کے احساس کے بعد جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ پرستش کا جذبہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پروردگار کیا ہمیں اس دنیا میں بکٹوٹ چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی یہاں ہم سے کوئی تقاضا نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ جب آخرت کے ساتھ بھی آشنا ہوتے ہیں تو اس کا ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ وہ تقاضا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور ہماری اگلی زندگی کا انحصار ان نتائج پر ہے۔ یہ حقیقت جب معلوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر ہمارا مالک اس دنیا میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیا بس اتنا کافی تھا کہ ہم نے اپنا سر اس کی بارگاہ میں رکھ دیا، اپنی جبین اس کے سامنے جھکا دی، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے اس سے دعا و مناجات کر لی، یا وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس دنیا میں اس کے کچھ اطاعت کے تقاضے بھی ہیں۔ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو ایک دائرے میں رکھیں، اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھیں۔ وہ ہم سے ایک طرح کے ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جب یہ ایک الہی ڈسپلن بنتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک نظم بنتا ہے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، اپنے آپ کو حدود میں رکھنا، اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے نہ ہونے دینا، اپنے آپ کو آرزوؤں اور امنگوں کا اسیر نہ بنا لینا، بلکہ ایک عقلی وجود کی حیثیت سے ہر چیز کا جائزہ لے کے صحیح قدم اٹھانا، تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تقویٰ اطاعت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کچھ احکام کی پیروی کرنی ہے اور ان احکام کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہوگی کہ ہمارے اندر یہ ڈسپلن پیدا ہو، یہ ہم اپنی ذات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ہم جذبات پر عقل کی حکومت قائم کر سکیں، یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا تعلق جو ہے وہ اطاعت کا تعلق بنتا ہے، یعنی ہمارے مالک کے ساتھ اس کی طرف سے حکم آئے گا، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک دین دیا ہے، اس دین کی نصرت، اس کی حمایت کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تو ایک بڑا دشمن ہمارے سامنے آ گیا، اسی وقت سامنے آ گیا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں آدم کو اس منزل تک نہیں پہنچنے دوں گا، آدم اور اس کی اولاد کو، جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ ابدی زندگی ہے، خدا کی ابدی بادشاہی ہے، وہ عیش دوام ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خدا کی جنت ہے۔ تو اس نے کہا میں اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک معرکہ حق و باطل برپا ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی آدم علیہ السلام کے زمین پر آتے ہی
ہم اس مارکے میں داخل ہو گئے۔ جب اس میں داخل ہو گئے تو اب یہ ضروری ہوا کہ ایک طرف خدا کی آواز ہے، وہ ہمیں زندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا نا ایک موقع کے اوپر بہت دل نواز آیت ہے کہ رسول تمہیں کس طرف بلا رہا ہے، لما یحییکم، اس بات کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ تو ایک طرف خدا کی طرف سے زندگی کی دعوت ہے، دوسری طرف ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ حیات ابدی ان کو ایسے نہ ملے، یہ نعمت انسان نہ پائے۔ تو اس سے جو کشمکش برپا ہوتی ہے وہی ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے۔ پھر ابلیس صرف ابلیس ہی نہیں رہا جو تاریخ کا ابلیس تھا، اس نے اپنی ذریت تیار کر لی ہے۔ وہ ذریت جنات میں بھی ہے، وہ ذریت انسانوں میں سے بھی ہے۔ وہ بڑے بڑے فلسفیوں، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے دانشوروں کی صورت میں دنیا میں اپنا جال پھیلائے ہوئے ہے۔ اتنے مارکے میں اور اتنے غیر معمولی مارکے میں جب ہمیں اتارا جاتا ہے تو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جائے بار بار کہ ہمیں خدا کی طرف کھڑے ہونا ہے، ہمیں زندگی اور ہدایت کی طرف کھڑے ہونا ہے، ہمیں حیات ابدی کی اس جد و جہد میں، اس کو پانے کی جد و جہد میں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم دین کے اور حقائق کے مددگار بن کے رہیں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ تو یہ تین تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے وجود میں آتے ہیں، پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق اور حمیت و حمایت کا تعلق۔ یہ تین تعلقات ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عبادات سب کی سب ان تعلقات کا اظہار ہے۔ اچھا، یعنی پرستش کے تعلق کا سب سے غیر معمولی اظہار نماز کی صورت میں ہوتا ہے، اطاعت کے تعلق کا آخری درجے کا اظہار، بلکہ وہ ایک شاکار چیز ہے۔ یعنی اطاعت اصلاً کیا ہے؟ مجھے اپنے جذبات، اپنی خواہشات پر قابو پا کے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جذبات اور خواہشات اس درجے میں مجھ پر حکومت نہیں کرتے جس درجے میں میری جبلتیں مجھ پر حکومت کرتی ہیں۔ یعنی بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، میرے لیے ان پر قابو پانا آسان نہیں رہتا۔ جنس کا جذبہ غیر معمولی جذبہ ہے، جب ہیجان میں مبتلا کرتا ہے تو آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ یعنی جذبات، خواہشات، امنگیں، آرزوئیں، مفادات وہ بھی بڑا زور رکھتے ہیں اپنے اندر، لیکن جو زور ان جبلتوں میں ہے وہ تو آخری درجے کا زور ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے تربیت دینے کے لیے، میرے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور اطاعت کے تعلق کو استوار رکھنے کے لیے روزے کی عبادت فرض کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں اپنی جبلتوں پر قابو پانا سیکھتا ہوں۔ ٹھیک، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے میں روزے کی ابتدا کرتا ہوں، بہت اطمینان میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بھوک اندر سے زور کرتی ہے، پیاس زور کرتی ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ میرے لیے چند گھنٹے گزارنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں اپنے اوپر تالا لگائے رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے مالک کا حکم نہیں ہے، اس کی طرف سے ابھی اذن نہیں ہوا۔ یہ جو چیز ہے یہ اصل میں مجھے یہ سکھاتی ہے کہ اس کا حکم ہوگا تو جبلتیں بھی اس طریقے سے اپنا زور اگر کریں گی تو مجھے ان کو لبیک کہہ کے ان کا جواب نہیں دینا۔ جذبات، امنگیں، آرزوئیں اور خواہشات اس سے نیچے کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح گویا جب میں جبلتوں کے تقاضوں کا جواب اس طریقے سے دینے کی تربیت پا لیتا ہوں تو پھر مجھ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ میں اطاعت کے تقاضے زندگی کے معاملات میں بھی پورے کرنے کی صحیح کروں گا۔ تو یہ عبادت اس لیے ضروری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سرنگوں ہونا کافی نہیں ہے، صرف مسجد میں جا کے اپنا سر اس کے سامنے رکھنا کافی نہیں ہے۔ مجھے جب اپنی دکان پر جانا ہے، اپنے کاروبار میں جانا ہے، اپنے گھر میں جانا ہے، کوئی سیاست کرنی ہے، کوئی معیشت کی جدوجہد کرنی ہے، تو مجھے وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ مجھے غبن نہیں کرنا، مجھے چوری نہیں کرنی، مجھے کسی کا مال نہیں لینا، مجھے ملاوٹ نہیں کرنی، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ جو جتنے پہلو ہیں ان سب پہلوؤں کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ وہ امتحان ہے۔ تو اس لیے یہ عبادت بھی ضروری تھی۔ روزے کی عبادت مجھے تقوی کی تربیت دیتی ہے۔ قرآن مجید جب کسی عبادت کا ذکر کرتا ہے یا اس کو ہم پر لازم کرتا ہے تو ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ کس لیے ہے۔ نماز کی ہدایت فرمائی ہے تو یہ کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اگر قائم نہ رہے، یعنی زندگی کے معاملات میں اس چیز کا استحصار نہ رہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، تو پھر تو زندگی شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ مجھے اس بات کا احساس رہے کہ وہ ہستی میری مالک ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، یہ یاد دہانی نماز کراتی ہے۔ اور میں اس کے احکام کا پابند ہوں، یہ یاد دہانی
سال میں ایک مرتبہ روزے کراتے ہیں، نفل روزے بھی اللہ سعادت دے تو رکھنے چاہیے، لیکن سال میں ایک مرتبہ گویا کم و بیش 720 گھنٹے کے لیے ایک تربیت گاہ سی منعقد ہو جاتی ہے جو مجھے سکھاتی ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور حج و عمرہ میں میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے شیطان کے خلاف برسر جنگ ہوتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ علامتی جنگ ہے، ایک سمبولک جنگ ہے، لیکن یہ مجھے یاد دہانی کراتی ہے کہ میں اس دنیا میں کبھی اپنے دشمن کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے باطن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گرد و پیش میں موجود ہے، وہ میرے علم کو برباد کرنے کی صحیح کرے گا، وہ میرے عمل کو خراب کرنے کی صحیح کرے گا۔ اس کی جد و جہد اور اس کی تگ و دو کا تقاضا یہ ہے کہ میں قیامت کے بعد اللہ کی اس بادشاہی میں داخل نہ ہو سکوں جس کی مجھے بشارت دی گئی ہے۔ تو مجھے ہر حال میں یہ یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ اس کو کنکر مارتے رہنا ہے۔ وہاں میں علامتی طور پر مارتا ہوں اور میرا حج یا میرا عمرہ ایک طرح سے اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور باقی زندگی میں میں یہی کام کر رہا ہوتا ہوں۔ شیطان دائیں سے آتا ہے، وہ بائیں سے آتا ہے، وہ اپنی ترغیبات لے کے آتا ہے، وہ اپنے عقائد لے کے آتا ہے، وہ اپنے اشکالات لے کے آتا ہے، اور مجھے ہر وقت اس پر لعنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ لعنت جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ میں اپنے دشمن کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب